یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے، پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں طاہر امجد صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا، آپ نے شاید سن لیا، اور نعیم ایوان صاحب جو ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہے۔ بہرحال دونوں طرف کا موقف ہم نے سن لیا۔ میں صرف یہ وضاحت چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ جو بات لکھی ہے، کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ایوری ون۔ اچھا، بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ یہ جو لائن لکھی ہوئی ہے نا جی، آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لائن لکھنے سے پہلے نا بندے کو 1000 دفعہ یہ سوچنا چاہیے کہ جناب مسیح کا جو شجرہ نسب ہے وہ کسی اور قوم سے ہے ہی نہیں، وہ تو خود یہودی تھے۔ تو آپ یہ بات کر کے اپنا مذاق بنا رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہودیوں سے چرایا تھا۔ یہودیوں سے کیسے وہ چرا سکتے ہیں؟ وہ تو خود یہودی تھے قبیلے کے اعتبار سے۔ تو آپ کو پہلے تو اچھا سفیان بھائی، معذرت، ایک منٹ۔ اچھا، میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میرا سفیان بھائی کے کسی بھی بیان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، طاہر امجد صاحب کے کسی بھی بیان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا عقیدہ، اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی سفیان بھائی، تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے غلط الفاظ جو ہے نا وہ بالکل کوئی استعمال نہیں کرنا ہے، یہ میری گزارش ہے، باقی آپ جاری رکھیں۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ان سے یہ پوچھ لیجیے کہ تالمود کیا کسی ایک کتاب کا نام ہے؟ کیا یہ انجیل جو ہے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، جیسے قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو؟ جزاک اللہ۔ جی شکریہ، آپ کا سوال ان تک پہنچ گیا ہے۔ جی سفیان بھائی، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ سفیان بھائی، جو یہ انہوں نے سوال کیا نا کہ کیا بائبل مقدس یا تورات یا تناخ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، تو وہ میں مرزا صاحب کی کتاب سے ثابت کر دوں گا، آپ صرف تالمود کا بتا دیجیے گا۔ جو بھائی، آپ سفیان بھائی کو بات کرنے تھے، آپ بات میں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کو اس کتاب کے اندر وہ ریفرنس، وہ اقتباس لازمی لگانے چاہیے تھے جہاں جہاں سے انہوں نے تالمود کی تعلیمات چرائی، پھر تو الزامات پتہ چلتا کہ ہاں جی درست ہے۔ اچھا، میں اکثر اوقات جب مرزا صاحب کی جو کتابیں پڑھتا ہوں اس میں لفظ صرف تالمود میں نے پڑھا ہے، اور میں نے آج تک کسی بھی تالمود کی کسی بھی کتاب کا نام تک مرزا کی کتاب میں نہیں پڑھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو تالمود سے واقفیت نہیں تھی۔ اگر وہ تالمود سے واقفیت رکھتے تو یقیناً تالمود کی کسی دیگر کتب کا نام بیچ میں لکھتے۔ مثال کے طور پہ تالمود کی کتاب سنہڈرن ہے، مثال کے طور پہ ندھا ہے، مثال کے طور پہ جناب مشنا فارا ہے، اس طرح سے بہت ساری کتب ہیں اس کے اندر، وہ ہے پساخیم ہے، ٹھیک ہے، میادیم ہے، کتنی ہی کتابیں ہیں تالمود کی، ایک انبار لگا ہوا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزا صاحب کو ان کتابوں کے نام آتے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ کتابیں کبھی پڑھی ہیں؟ اور کون سی کتاب جو ہے یہاں پر وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس کتاب سے انہوں نے اپنی تعلیمات پہاڑی واز میں جو انہوں نے دی ہے وہ تالمود سے چرائی؟ تو یہیں سے ان کی جو بات ہے وہ دم توڑ جاتی ہے۔ آپ کی ان کی ساری کتابیں پڑھ لیں، کسی بھی کتاب میں لفظ تالمود کے علاوہ تالمود کی کسی دوسری کتاب کا آپ کو نام تک نظر نہیں آئے گا، جس سے یہ ثابت میں تالمود کو استعمال کرتا ہوں نا، میری بے تحاشا تحریریں ہیں، جوزف صاحب پڑھتے ہیں، آپ پوچھ لیں، میں تالمود کی کتابوں کے نام لکھتا ہوں، صرف تالمود نہیں لکھتا، پھر تالمود کی اقسام بھی لکھتا ہوں، پھر اس اقسام کے ساتھ کتاب کا نام لکھ کر اس کا چیپٹر، اس کی ورس لکھتا ہوں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ ایک ناکام رائٹر کی نشانی ہے کہ ایک رائٹر جو ہے وہ کسی پر الزام لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی فلانی کتب سے یہ جو ہے نقل کی گئی ہے، اقتباس لیا گیا اور وہاں سے چوری کیا گیا۔ تو بھائی نقل کیا
کہ اس کتاب کے کون سے چیپٹر کون سی آیت سے کیا، پتہ تو چلے، سمجھ تو آئے۔ اب آتے ہیں پہاڑی واز کی طرف۔ پہاڑی واز جو ہے جناب، اگر آپ اسے بغور پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہودیوں کی اورل تورا، جسے تالمود کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ واعظ جو ہے یہودیوں میں مشہور ہے کہ یہ جناب مسیح نے تالمود کے خلاف دیا ہے۔ یہ واحد مرزا صاحب ہیں جن کی کتاب سے یہ بیان ملا ہے کہ یہ تالمود سے چرایا گیا ہے۔ یار حیرت ہے، یہودی یہ چلا رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہاڑی واز میں ہماری تعلیم کے خلاف تعلیم دی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ فرماتے ہیں کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا۔ اب یہ جو ٹرم ہے نا، کہا گیا تھا، یہ یہودیوں میں اورل تورا کہلاتی ہے۔ اورل تورا کہتے ہیں تلمود، مشنا، مدراش، ہلخہ، قبالہ، یہ ساری کتابوں کو اورل تورا کہا جاتا ہے، یعنی زبانی قانون، زبانی جو بولے ہوئے احکام یا تفسیر ہے۔ تو جناب مسیح نے کہا اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا۔ اب ذرا فرمان الہی سنیے، وہ کہتے ہیں لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا، اس نے اپنے دل میں زنا کر لیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جناب یہ جناب مسیح کی بات جو ہے تالمود میں سے ہے یا تالمود کے خلاف ہے؟ یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں پہاڑی واز کی۔ اب یہاں سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ جناب مسیح کی جو بات ہے وہ ربینی کل تفاسیر کے انگیسٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ زنا سے منع کر کے تالمود نے غلط کیا۔ اصل میں ان کی بات سے یہ تاثر ملا ہے کہ تالمود نے ادھوری تفسیر کی ہے، میں مکمل بتا رہا ہوں، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو تالمود کے اندر تو ادھوری بات ہے، جناب مسیح نے آ کر مکمل بات بتائی، جو کہ تالمود کی تفاسیر کو انکمپلیٹ قرار دے دیا گیا۔ تو وہ یہ چرایا کیسے گیا؟ بلکہ یہ تو اس پر باقاعدہ طور پر تالمود کو انکمپلیٹ ثابت کر دیا گیا۔ اب مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کسی کتاب کو آپ نے پڑھا نہیں، اس کا جائزہ نہیں لیا، اس کا پراپر آپ کو علم نہیں، آپ نے جناب فٹافٹ اس پر الزام لگا دیا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ جی نعیم بھائی۔ جی اس سے ایک منٹ، سفیان صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی۔ طاہر حمزہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ؟ طاہر امجد صاحب آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم، سوری میں موجود ہوں لیکن وہ میوٹ تھا تو میں ان میوٹ کر رہا تھا۔ دیکھیں، شور میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نعیم اوان صاحب نے الزام لگایا مرزا صاحب پر، میں نے 2 پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے تاثر یہ دیا کہ تالمود کسی ایک کتاب کا نام ہے، جو ثابت ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس رننگ کمنٹری، اس میں متعدد کتابیں ہیں، تو اوان صاحب کو یہ بھی نہیں علم تھا کہ وہ نہیں ہے۔ میں نے ایک پوائنٹ میرا یہ تھا۔ دوسرا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ انجیل جو ہے، جس طرح ہم قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس طرح انجیل کا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ 2 باتیں ماڈل ذہن میں رکھنے چاہیے۔ تو اس جو الزام نعیم اوان صاحب لگا رہے تھے، یا جو اوان صاحب ہیں وہ لگا رہے تھے، وہ بالکل باطل اور بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے سمجھنے والی کہ یہ اس کی نوبت کیوں آتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ کیوں کہا کہ یہ تالمود کی ہے۔ یہ ہوتا ہے جوابی الزام۔ یہ نعیم اوان صاحب کو پوچھ رہے تھے، ہمارے مسیحی بھائی، ان کے مبلغین قرآن کریم، فرقان عظیم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پرانے صحیفوں کی، تورات، انجیل، زبور وغیرہ کی جو داستانیں ہیں انبیاء کے بارے میں، یہ وہاں سے چرائی گئی ہیں۔ یہ ایسا الزام ہے کہ یہ بار بار لگاتے ہیں۔ اگر مصلحت اور حکمت عملی کی دلدلوں میں انسان نہ پھنسا ہو اور دیانتداری
की एक रमक भी बाकी हो, तो गैर मुस्लिमों के ये एतराज हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। हो सकता है पाकिस्तान में रहने वाले ऐसा ना सुनते हों कि वहाँ के मौरूजी हालात इसकी इजाज़त नहीं देते, लेकिन हम जो इन आज़ाद ममालिक में रहते हैं, हम बखूबी जानते हैं हमें किस किस्म के एतराज़ात का सामना करना पड़ता है जब हम कुरान के दिफा के लिए आते हैं। तो मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर इस तरफ इशारा किया है और बिल्कुल सही इशारा किया है, तो वो उनकी जारहियत को रोकने के लिए किया है और वो इस्लाम के दिफा के लिए किया है। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बढ़ाने के लिए किया है, ना कि अपने कोई ज़ाती मकासद के लिए। तो मैं अवान साहब के वो एतराज़ात जो मिर्ज़ा साहब पर लगाए गए हैं उसको मुकम्मल तौर पर रद्द करता हूँ। इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इल्मी हकीकत नहीं है, बल्कि महज नादानी, नावाकफियत, कम फहमी है। इससे बचना चाहिए, एतराज़ बराए एतराज़। और सबसे आसान काम ये होता है दूसरों पर एतराज़ करना और ख़ुद उनके मुकाबले पर अपने अकाबरीन को सामने ना लाना, ना ला सकना। यही होती है एक फ़िली तौर पर अपनी शिकस्त का एतराफ़। जज़ाकल्लाह। अब मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा जाहिद भाई, मैं तो जी चले आप जी बोल रहे हैं आप, उसके बाद फिर मैं कुछ एक जो मुझे समझ आई है मैं फिर वो बताऊंगा। चलें आप बात करें 1 मिनट। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ताहिर अमजद साहब ने बात की है कि नईम भाई को पता नहीं था कि तालमुद क्या है, उन्होंने एक किताब का कह दिया है और उस पे वो शायद उनकी ज़ातियात के ऊपर, मुझे जहाँ तक लगा वो ये बात कर रहे हैं। तो ताहिर अमजद साहब का ये हाल है कि ये अपोस्टल जॉन और जॉन द बैप्टिस्ट को ये एक दफ़ा एक शख्सियत साबित कर रहे थे और हमने इनकी जाके इस्लाह की थी। और ये चूँकि इतना वाकिफ़ नहीं है अनाजील अरबा से, बुरीद खदार से, तो ये मसले मसाइल होते हैं। चूँकि नईम भाई जो हैं उन्होंने कभी यहूदियत का इतना मुताला किया नहीं है। अगर उन्होंने कोई इतनी सी बात कर दी है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात मेरे ख्याल में है नहीं है। अब ताहिर अमजद साहब ने जो रद्द पेश किए हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही है सारी, आप लोगों के पास भी मेरे पास भी, वो लोग बाद में देख लेंगे। इन्होंने कहा है कि जी क्या अनाजील अरबा जो है, अंजील जो है वो मसाया के ऊपर उतरी है, या वो मसाया का कलाम है, या वो खुदा ताला का कलाम है। तो मिर्ज़ा साहब ये फरमाते हैं, मिर्ज़ा साहब कहते हैं सब काम हम ज़ईफ़ों का आप बनाया, हमारे जिस्म क़याम के लिए सूरज और चाँद और बादलों और हवाओं को काम में लगाया, और हमारे रूहानी इंतज़ाम के लिए तौरात और अंजील और फुरकान और सब आसमानी किताबों को ऐन वक्तों पर पहुंचाया। इलाही तेरा हजार हजार शुक्र करके तूने हमको अपनी पहचान का आपरा बताया और अपनी किताबों को नाजल करके फिक्र और अकल और गलतियों और खताओं से बचाया। और फिर आगे वो रसूलुल्लाह की बात करते हैं। तो अगर ये आसमानी किताबें नहीं हैं तो फिर मिर्ज़ा साहब तो इनको आसमानी किताबें मानते हैं। अगर तो ताहिर साहब नहीं मानते इनको आसमानी किताबें, तो ये दो टुक बताएं ज़रा। पिछले दिनों ताहिर साहब ने, मेरे दिल में अभी तक वो रंजिश है, इन्होंने कहा था कि मैं तो तौरात को, तनाख को और बाइबल को एक बड़ी बुरी किताब समझता हूँ, और मिर्ज़ा साहब उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। बहरहाल तालमुद के बारे में सुफियान भाई ने काफ़ी कुछ बयान कर दिया है। अगर किताबों के नाम इनको चाहिए होंगे तो वो मेरे सामने तालमुद खुली भी है, पूरे नाम इनको मैं बता दूंगा, और जो जवाब उन्होंने दे दिया है ताहिर साहब ने वो आप लोगों के सबके सामने। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। बात ये है कि ये बात जी दुरुस्त है। साहब आप बताओ। अच्छा, मैं ये बात दुरुस्त है कि एक मौके नहीं भाई, 1 मिनट उनको बोलने नहीं आया ताहिर अमजद। अच्छा ठीक, मैं ये नहीं बात भाई उनको बोलने दें। मैं ये इनकी बात दुरुस्त है कि मेरी तवज्जो जॉन द बैप्टिस्ट या याया, उसमें मैं उनको मिक्सअप कर गया था। जबकि मैं जानता हूँ कि याया जो जॉन द बैप्टिस्ट है उनको पहले ही सजाए मौत दी जा चुकी थी या वफात हो चुकी थी, और जॉन जो बुक है वो दूसरी, क्योंकि नाम एक जैसे हैं मुझे मुगालता लगा। और मैंने उस दौरान, इन्होंने उस तरफ तवज्जो दिलाई, मैंने इनका और आमिर नज़ीर साहब की बराड़ थी, मैंने दोनों का शुक्रिया अदा किया और अपनी गलती को तस्लीम किया कि मुझसे इन दोनों में गलत मलत होगी। और उस वक्त जोसेफ साहब ने इस चीज़ का इकरार किया कि हाँ, क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं, इस तरह मुगालता लग जाना ये ऐन मुमकिन हो जाता है। बहरहाल मैंने फिर इनका बार बार शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने मेरी तस्हीह की और मैंने अपने आप को दुरुस्त कर दिया। लेकिन उसको ढंढोरा पीट कर
یہ اگر اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہوں گا۔ طاہر صاحب میں نے کوئی کمزرفی کا مظاہرہ میری بات کیا؟ مکمل نہیں ہوئی، آپ کی بات کے درمیان میں جوزف بھائی ایک منٹ، جوزف بھائی ایک منٹ، چپ کر جائیں، بالکل میری بات مکمل ہونے دیں، بیچ میں نہیں بولنا، بالکل نہیں بولنا۔ جو ہوسٹ ہیں وہ مجھے کہہ دیں گے میں چپ کر جاؤں گا۔ آپ نے بات مکمل کی، میں خاموش رہا، اب میری بات کر رہا ہے آپ خاموش رہیں۔ تو میں نے جہاں پر ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جوزف صاحب نے 1 2 3 مرتبہ نہیں، بارہا اس کا ذکر کر کے میرا تمسخر اڑایا۔ میرا قطعاً کوئی دعویٰ نہیں کہ میں اسکالر ہوں، میں بائبل کو پڑھا ہے، البتہ 20-25 سال اس میں گزارے ہیں اور اس میں مختلف پوائنٹ آف ویو سے بائبل کو سٹڈی کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو اگر یہ میرا تمسخر اڑا کر یا میری کم علمی کا مشتہر کر کے ان کو خوشی ملتی ہے تو مجھے اس میں قطعاً کوئی دقت نہیں ہے، بے شک یہ خوش ہو جائیں، لیکن میں انسان ہوں، یہ غلطی لگی، میں نے اس کا اسی وقت اس کا اعتراف بھی کیا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب یہ اپنی کم ظرفی کی وجہ سے اس کو مشتہر کر کے اپنے لیے کوئی ٹرافی لینا چاہیں تو ان کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس طرح نازل نہیں ہوئی جس طرح مسلمانوں کے نزدیک قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ میں نے یہ کہا ہے ان کو، یہ انہوں نے مجھ پر ایک اور الزام لگایا کہ میں نے کہا کہ بہت بائبل پر اعتراض کیا، تو وہ قرآن کے مقابل پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صحیفہ واپس لایا کتنے اور صحیفوں کو، یعنی پھر مذکور ہوا توریت کا اور انجیل کا نام۔ ہم کو تورات، انجیل اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں تو محض اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ معزز لوگ تھے، وہ باعزت لوگ تھے، وہ مکرم لوگ تھے۔ میں نے بارہا اس طرح کہا کہ اگر آپ قرآن کی تعلیمات اور قرآن جو انبیاء کے بارے میں تصور پیش کرتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور دوسرے انبیاء کے بارے میں، اگر اس کو نکال دیا جائے تو بائبل جو تصور پیش کرتی ہے انبیاء کے بارے میں وہ انتہائی بد اخلاقی پر مبنی ہے، جو اخلاق کو تباہ کر دینے کے لیے ایک بہترین مہلک کتاب ہے۔ میں اس پر آج بھی قائم ہوں، لیکن وہ صرف اور صرف الزامی جواب ہے جب یہ غیر مسلم قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان تراشی کرتے ہیں، اور اس میں میں قطعاً کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے روادار نہیں ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی شکریہ طاہر امجد صاحب۔ اچھا انہوں نے جوزف بڑا بھائی آپ کو ٹائم دیتا ہوں آپ کو۔ ہاں نہیں تسی بولنا، میں نعیم بھائی کی جہاں تک بات ہے نا، نعیم بھائی نے جو بات کی ہے نا، وہ سامنے جو لکھا ہوا ہے نا، نعیم بھائی نے وہی کہا ہے کہ تالمود کتاب، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کے لکھا۔ اب نعیم بھائی نے یہی الفاظ ادا کیے ہیں جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ بات کریں۔ ہاں دیکھیں، یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کو خود بھی یہاں پہ، جیسا کہ سفیان بھائی نے بھی پوائنٹ اٹھایا ہے، کہ مرزا صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ تالمود کی کون سی کتاب سے انہوں نے یہ بات لی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ اگر میں کم ظرفی دکھا رہا ہوں تو یہ کون سی اعلیٰ ظرفی دکھا رہے ہیں؟ کم ظرفی تو سب سے زیادہ ان کی ہے کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہ بار بار نعیم بھائی کو کہتے آپ کو پتہ ہے تالمود کے اندر کتنی کتابیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کا دعویٰ دم توڑ گیا ہے، آپ کی دلیلیں دم توڑ گئی ہیں۔ انہوں نے ٹوٹل یہاں پہ زبانی جمع خرچ کرنے سے میرا بھائی کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ سامنے حوالہ پڑھ کے دکھائیں، آپ مجھے کہیں، میں ابھی سفیان بھائی نے چند ایک نام لے دیے، باقی نام کہیں گے تالمود کے، ہم آپ کو لے کے دکھا دیں گے۔ ہمیں آپ بتا دیں کہ تالمود کی کون سی کتاب سے یہ بات لی گئی ہے جو انہوں نے یہ مرزا صاحب آپ کے فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے وہی بات کی کہ جی وہ اگر تورات کو میں بڑا کو برا سمجھتا ہوں، وہ آپ کے سامنے بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انہوں نے سامنے کہا یہ بات۔ اور بھائی مرزا صاحب نہیں مانتے یہ بات، اگر اتنی ہی بری ہوتی نا تو پھر آپ اس کا مطلب ہے آپ خدا تعالیٰ کو برا کہہ رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں آسمانی کتابیں خدا نے وقت پہ پہنچا دی، ہم الہی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جو گزشتہ کتابیں ہیں جیسا کہ تورات، زبور، انجیل، یہ منحرف ہوگی، ان میں تحریف ہوگی، تو سمجھا جائے گا کہ قرآن کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ اے بھی مرزا صاحب نے کیا ہے؟ اینا مرزا صاحب نو پڑھیا کو نہیں ہے،
یہ آ کے ابھی باتیں کر رہے کمزرفی زبانی جمع خرچ کرنے سے، تقریریں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. حوالہ لگائیں سامنے کہ بھائی یہ تالمود کی کون سی کتاب سی بات لی گئی ہے، بات ختم ہو جائے گی. اب وہ نعیم بھائی نے جہاں تک بات کی ان کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے تالمود لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب بتائیں نا یہ کہا تالمود کی کون سی کتاب سے لی گئی ہے، رمبان سے لی گئی ہے، ربان سے لی گئی ہے، کون سی کتاب سے لی گئی ہے. ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہاں جی ہمارے پاس سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہم ابھی کھول لیں گے. جی کریں آپ. نعیم بھائی کی شاید انہوں نے بات کرنی تھی. بہت شکریہ. جی نعیم بھائی اگر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر طاہر امجد صاحب جو ہیں اب اپنا پوائنٹ آف ویو جو بھی دینا چاہیں. اچھا زیاد بھائی دیکھیں، آپ بار بار یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ کہتا ہے تالمود کتاب ہے. یہی الفاظ مرزا صاحب کے جو بات یہ مجھے کہہ رہے ہیں، جو لعلمی میری کہیں گے وہ مرزا صاحب کی لعلمی کہلائے گی. کہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے یہودیوں کی کتاب تالمود کی کتاب ہے، مجموعہ کتب نہیں لکھا مرزا صاحب نے، کی کتاب لکھا ہے. اب جو لعلمی مجھ پر لگائیں گے وہ سیدھی مرزا صاحب پر پڑے گی، جتنی دل کا اس کا اپنا کیا نام ہے طاہر امجد صاحب کا لگائیں. مرزا صاحب نے کوئی والے میرا سوال پھر بھی اپنی جگہ قائم ہے اتنی تقریروں کے باوجود کہ یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ مسیح علیہ السلام کی جو پہاڑی تعلیم انجیل ہے، جو پہاڑی تعلیم کا مغز کہلاتی ہے، یہ تلمود سے چرا کر لکھی گئی ہے. عیسائی لٹریچر میں موجود ہے یہ چیز. یہ تب ہوتا ہے الزامی جواب کہ جب عیسائی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. جوزف بھائی موجود ہیں یہاں پر، اپنا سفیان بھائی موجود ہیں، یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انجیل جو اچھا پہاڑی مغز معذرت کہلاتی نعیم بھائی، ہے. معذرت نعیم بھائی، ایک عیسائی نہیں کہیں گے آپ، مسیحی یا کرسچن کہیں گے. چلے مسیح برادری کہہ لیتا ہوں میں، جو ہم فیس بک پر استعمال کرتے ہیں. مسیح برادری کے دو باب یہاں پر موجود ہیں. کیا وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ ہم اس بات کو یقین کرتے ہیں کہ انجیل جو پہاڑی مغز کہلاتی ہے تلمود سے چرا کر لکھی گئی؟ اگر وہ انکار کرتے تو سیدھا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو چور ثابت کرنے کے لیے ان پر چوری کا الزام لگایا گیا. یہ میرا موقف. یا تو یہ ثابت کریں کہ یہ انکار بھی کرتے ہیں، تب بھی ان کی کتب میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ انجیل جو پہاڑی مغز کہلاتی ہے یہ تلمود سے چوری کر کے لکھا گیا ہے. عیسائی لٹریچر میں اس بات کا موجود ہونا لازم ہے، تب تو بات بنتی ہے کہ یہ الزامی جواب ہے. ورنہ یہ چوری کا الزام ہے مسیح علیہ السلام پر، ان کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ میرا موقف. طاہر امجد صاحب 2 گھنٹے تقریر کرا لیں، یہ ہمیں حوالہ نہیں دیں گے کہیں سے بھی کہ یہ عیسائی لٹریچر میں یہ بات موجود ہے. الزامی جواب تب ہوتا ہے عیسائی لٹریچر کہ تالمود ایک نہیں ہے بھائی، تالمود ایک نہیں ہے. اور یہ ابھی آپ سے کتابوں کے نام پوچھ رہے تھے، ان سے طاہر امجد صاحب کو ٹائم دیں. نہیں، میری بات ابھی نہ مکمل ہے زیاد بھائی میری بات ابھی نہ مکمل ہے. میری بات مکمل کریں، جلدی مکمل کریں. الزامی جواب تب بنتا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ الزامی جواب دیے. الزامی جواب تب بنتا ہے جب یہ مسیح لٹریچر میں اس کا موجود ہونا لازم ہو. اگر مسیح لٹریچر میں اس کی نفی ہے نا تو یہ الزامی جواب نہیں بنتا، یہ الزام بنتا ہے صرف. پھر یہ مسیح علیہ السلام کی ذات پر الزام بنتا ہے. الزامی جواب تب، الزام تب دھلے گا، اس کو الزامی جواب تب کہہ سکیں گے جب یہ لٹریچر سے دکھا دیں گے. ورنہ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ چوری کا الزام لگایا اور وہ چور ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ میرا دعویٰ. چلے نعیم بھائی لمبی ہو رہی بات. نہیں جوزف بھائی، نہیں جوزف بھائی، نہیں جوزف بھائی، نہیں بند کریں مائک. جی طاہر امجد صاحب آپ بولیں گے. ہوسٹ ہیں یہ علی بھائی ہیں. یہ مسیح نے لکھی نہیں ہوئی کتاب میرے بھائی. یہ جو ہوسٹ ہے جمیل بھائی ایک منٹ آپ جی اپنا علی احمد جی آپ بولیں. ٹونی صاحب علی احمد صاحب، لیکن زید بھائی بات کر زاہد صاحب بات ہی ہے، جو بھی ہیں صاحب بات سنیں. میں نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا کہ تالمود کسی ایک کتاب کا نام نہیں ہے، وہ ثابت ہو چکی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ ثابت ہو گیا. سفیان صاحب نے خود اعتراف کیا کہ مسیح علیہ السلام جو وہ ہیں وہ خود یہودی ہیں، رائٹ. اور تالمود ایک رننگ کمنٹری ہے اس کی. لہٰذا یہ مجھ سے کس طرح کا حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ سفیان صاحب آ کے خود اعتراف کر چکے ہیں کہ مسیح نے جو حوالہ دیا ہے وہ خود یہودی ہے، اور بات یہ بالکل درست ہے. تو ان کے تمام اعتراضات کو اگر کوئی بندہ تھوڑی سی دیانتداری سے دیکھے تو وہ دھڑام کر کے نیچے آتے ہیں، ان میں کوئی دم خم نظر نہیں آتا. ہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو سننے والے ہیں کہ مرزا صاحب کو اس کی ضرورت کیوں پڑی. یہ اہم سوال ہے جو ہمارے نادان غیر احمدی دوست ہیں
وہ بغیر سوچے سمجھے ہوئے مرزا صاحب کے دشمنی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کیمپ میں جا گرے ہیں۔ جب اسلام پر، قرآن پر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ جو ہے یہ تورات، انجیل، زبور اور دوسری کتابوں کا معاذ اللہ نعوذ باللہ چربہ ہے، تو اس کے اوپر الزامی جواب دیا جائے کہ اس طرح نہ کہو، ایک کنٹینیوٹی ہے۔ یہ جو ہے تعلیمات آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک ہی مشن کو لے کر آگے چلے ہیں۔ اس موٹے مضمون کو نہ سمجھتے ہوئے ان پر چوری کا الزام لگا کر طوفان بدتمیزی اٹھا دینا، اگر مسیحی بھائی ایسا کریں گے تو ان کو جواب دینے کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ان کی کتب میں سے ہی ان کا رد کیا جائے، جو کیا گیا۔ اور یہ عوان صاحب نے پھر کہا کہ میں نے تو معاذ اللہ استعمال کیا ہے، یہ چوری 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 کا الفاظ نہیں استعمال کیے، تو محترم سننے والے سن رہے ہیں، وہ اس وقت استعمال کیا جب میں نے توجہ دلائی کہ آپ ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں، آپ یہ ایسی گستاخی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کئی دفعہ عوان صاحب اس کے مرتکب ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت۔ اور باقی مجھ پر الزام لگا رہے تھے کیونکہ بات کیوں لمبی ہو گئی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی پہلو رہ جائے تو دوسرا سمجھ سکتا ہے کہ شاید میں کسی وجہ سے اس کا جواب نہیں دے رہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میں ان بکس کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے ایک مضر کتب ہیں۔ بے شک میں کہتا ہوں۔ اب اس کا تحمل سے ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک انبیاء کرام کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان سے اس طرح کی بد اخلاقی کی اور جرائم کی توقع تو کیا اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ یہ جوزف صاحب ہو یا کوئی اور مسیحی بھائی ہوں، اگر تقابلی جائزہ لینا ہے، قرآن کے مقابل پر بائبل کو لانا ہے، تو محترم پھر دیگ میں سے ایک دانہ ہی چنا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے، جتنی تفصیل سے کہیں گے تو میں اتنی تفصیل میں چلا جاؤں گا۔ حضرت لوط علیہ السلام ہوں، مسلمانوں کے نزدیک وہ ایک برگزیدہ نبی تھے، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ معاذ اللہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ان کو مے کے نشے میں ان کی اپنی چھوٹی بیٹی، بڑی بیٹی نے ان کے ساتھ ہم بستری کی، اور اس سے نہ صرف ہم بستری کی معاذ اللہ نعوذ باللہ، بلکہ اس سے اولاد حاصل کی۔ پھر بائبل کہتی ہے کہ ان کی چھوٹی بیٹی نے بھی یہی عمل دہرایا اور اس سے بھی اولاد حاصل۔ اچھا طاہر امجد صاحب، معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا۔ دیکھیں میرا خیال ہے یہ ہم موضوع ہے۔ ٹاپک ڈائیورٹ کر لیں گے ہم، جو ہے نا وہ موضوع بدل جائے گا۔ جوزف صاحب ایک منٹ، آپ دونوں میں سے اب کون، نہیں میں نے ان کو روک دیا نا، آپ دونوں میں سے کون بات کرے گا؟ سفیان بھائی کو ٹائم دے دیں، میں صرف ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں تورات کا کہ جی وہ تناخ جو ہے وہ بڑی بری کتاب ہے، فلان ہے، ڈھمکان ہے، اور مرزا صاحب کہتے ہیں اور کہنا کہ کتابیں محرف اور مبدل ہیں، ان کا کہنا قابل اعتبار نہیں۔ ایسی بات وہی کہے گا جو قرآن شریف سے بے خبر ہے، کیونکہ مومنوں قرآن شریف فرماتا ہے اگر کسی بات کا پتہ نہیں ہے، فلاں باتیں نہیں پتہ، تو جا کے اہل کتاب سے پوچھ لو، اور جا کے پوچھو اہل کتاب تو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اگر کتابہ تناخ یا برید خداش محرف یا مبدل ہو گئی ہیں نا تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور طاہر صاحب رٹ لگائی ہوئی ہے، محرف ہو گئی، مبدل ہو گئی، مرزا صاحب کہتے ہیں ہوئی کوئی نہیں۔ سفیان بھائی آپ بات کریں۔ جی شکریہ۔ میں طاہر صاحب سے تو یہ پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تورات کو کتنے اینگل سے پڑھا ہے، کیونکہ تورات پڑھنے کے لیے صرف اردو آنا کافی نہیں ہے۔ جس کو عبرانی نہیں آتی وہ بیسکلی تورات پڑھا ہی نہیں، اور جب کوئی چیز آپ نے پڑھی نہیں ہوتی اس کے بارے میں فیصلے دینا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غلط ہے، صحیح ہے، کیونکہ اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ بھائی جب تک آپ کسی چیز سے واقف نہیں ہو جاتے اس کو آپ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ تو طاہر صاحب ذرا مجھے یہ صرف سمجھائیں کہ تورات کو انہوں نے کتنے اینگل سے پڑھا ہے۔ دوسری بات مجھے یہ بھی ذرا بتا دیں کہ یہ تالمود کر رہے ہیں، مجھے صرف اتنا بتائیں تلمود کی کتنے قسم کی تفاسیر ہے،
چلیں مرزا صاحب کو اگر پتہ تھا تالمود کا تو مرزا صاحب کی کتاب سے مجھے بتا دیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں کیا اس چیز کا ذکر ہے کہ تالمود کی کتنے قسم کی تفسیر ہے اور کتنی تالمود کے کاپیاں ہیں، کتنے والیوم ہیں، اور تالمود کے اندر جن کتابوں کا ذکر ہے وہ کس تناظر میں یا کس پہلو میں کیا گیا؟ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے نعیم صاحب کے بارے میں کہا کہ جی تالمود ایک نہیں ہے، اور پاجی تالمود دو نے، ایک واقعی نہیں ہے، لیکن دو قسم کی تالمود ہے۔ لیکن آپ کو ایک اور چیز سمجھاؤں، ایک تالمود کے اندر بے تحاشا کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک تالمود کے کتنے والیوم ہیں اور ایک والیوم میں کتنی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بائبل ایک ہی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے اندر مختلف کتب آپ کو نظر آتی ہیں۔ بائبل ایک کیپٹل کتاب ہے، اس کیپٹل کتاب کے اندر آپ کو دیگر چھوٹی کتابیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن ہے، قرآن کے اندر دیگر آپ کو کتب نظر آ جاتی ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے سپارے ہیں، وہ شمار کیے گئے ہیں۔ اسی طرح تالمود ایک کتاب ہے، پھر دوسری تالمود ہے بابلی، ایک ہے یروشلمی، یہ دو اقسام ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں مرزا صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ تالمود اور یروشلمی میں کیا فرق ہے۔ اور جب آپ کسی کتاب کا نام لیتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ، جب آپ کسی تحریر میں کسی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، اصول تحریر یہ ہے کہ آپ اس کتاب کا ذکر نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کتاب کا پورا جائزہ نہ پتہ ہو، اس کی پوری بات نہ پتہ ہو، آپ کو اس کی پوری انفارمیشن نہ ہو۔ اب بڑی حیرت ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہودیت کی بالکل الف و بے نہیں آتی تھی، اور بہت سارے انہوں نے جھوٹ لکھے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا، آپ نے کہا جی میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی یہودی اس تھے۔ بات پر اعتراض ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے اوپر جھوٹ کا الزام لگایا جا رہا ہے، بہتان ہے۔ اسی طرح آ کے اکابر پر آئے تو پھر اس کے لیے تیار ہے، ورنہ یہ چلیں ایک منٹ طاہر حمزہ صاحب، ایک منٹ، آپ اپنی باری میں اب کر بولنا نہیں لیجیے ہے، خاموش نہ خاموش۔ جوزف بھائی، اچھا انہوں نے جوزف میری بھائی والی آپ بینچی بھی کیتا سی، نہ اچھا میری والی بس بینچی بولے ایسی ہے۔ اچھا میں دونوں کو روک رہا ہوں ایک منٹ، معذرت کے ساتھ دونوں کو روک رہا ہوں۔ ہم نے لڑنا نہیں ہے، میں پہلے گفتگو شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو یہاں پہ ٹاپک تھا اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو مرزا صاحب کی تحریر ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا واقعی ہی جو پہاڑی تعلیم ہے یہ تالمود سے چرا کے لکھی گئی ہے؟ ٹاپک یہ دو ہے، ٹوک جواب ہے اس کہ کا نہیں، جواب چاہیے ہمیں۔ دو ٹوک جواب ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو بندہ یہ بولتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ بلکہ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے۔ ہاں، سفیان بھائی نے بتایا ہے مسایہ نے تالمود کے خلاف بلکہ تعلیم دی ہے، تالمود سے مسایہ خلاف نے بھی کوئی، آپ کہہ ہاں سکتے ہیں، لیکن اس تناظر میں یہ خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت کیا ہے کہ تالمود نے ادھوری تعلیم دی ہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تالمود اپنے کام میں انکمپلیٹ تھی، وہ مطلب پورا کام نہیں کر سکی جو آگے جناب مسیح نے کیا ہے۔ تو یہ تو یہاں تو مرزا صاحب کی جو بات ہے وہ تو بالکل ہی ملیا میٹ ہو جاتی ہے، بلکہ جناب تیسرے فلور تو تھلے ڈگ پیندی اور چکنا چور ہو جاتی ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے نا کہ جناب مسیح نے کاپی کیا تالمود کو، بھائی کاپی کرنے کے شواہد کدھر ہیں؟ کدھر ہے شواہد؟ جب آپ الزام لگاتے ہیں تو شواہد کے ساتھ لگانے چاہیے نا۔ آپ ایک رائٹر ہیں، اور آپ کس قسم کے رائٹر ہیں کہ آپ نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا، ایویڈنس کے بغیر ہی الزام لگا دیا آپ نے۔ اچھا چلیں آپ عدالت میں چلے جائیں، عدالت میں جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے تو جج وہاں پر آپ کو کہے گا بھائی ثبوت کتنے نہیں، تو کہہ تو دیتا ہے تو ثبوت کنے دینے نے؟ بھائی کوئی بھی بات ہوتی ہے نا تو وہ ثبوتوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایویڈنس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ تالمود کا حوالہ کدھر ہے؟ کون سی تالمود کی کتاب میں سے جناب مسیح نے ایک کوئی کام کاپی کیا اور پھر جناب انہوں نے وہ کام اناجیل کے اندر کیا یا بات کی یا کوئی روایت جو ہے وہ وہاں سے جو ہے کاپی کر کے جی وہاں پر سکھائی؟ میں آپ کو لاتعداد روایات دکھا سکتا ہوں جن روایات کو جناب مسیح نے درست کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہودیوں نے ان روایات کو خراب کیا ہے،
اور یہ روایات ایسے نہیں تھیں، کیونکہ جناب موسیٰ کو روایات سکھائی گئی تھیں کوہ سینا پر، اور وہ روایات بہت ساری یہودیوں نے ان کو غلط جو ہے رنگ دے دیا تھا، جس کو آ کر جناب مسیح نے ٹھیک کیا، اس کی ترتیب ٹھیک کی۔ ایون کہ شبات پر جو خیالات فریسی اور صدوقی فرقے کے تھے وہ جناب مسیح کے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آپ ذرا بائبل کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے۔ اور تالمود کا تو کیا ہی نہیں، تالمود کا کیا ہوتا نا تو کبھی بھی مرزا صاحب جو ہیں اس قسم کی تحریریں نہ لکھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب اس قسم کی باتیں وہ بندہ کرتا ہے جس کے اندر تعصب، نفرت اور بغض ہو۔ کسی جی بھی چلیں علم سفیان بھائی آپ کی کسی بھی بات کافی لمبی ہو گئی ہے، مختصر جی کر کے نا کمپلیٹ کریں ذرا۔ جی کسی بھی دیکھیں جی، کسی بھی علم کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا۔ جو بندہ الزام لگا رہا ہے نا، میرا حاصل کلام گفتگو کا یہ ہے کہ بھائی مرزا نے اس تحریر میں الزام لگایا ہے، طاہر صاحب اس کے ثبوت پیش کر دیں تو ہم مان جائیں کہ ہاں جی مرزا صاحب سچے تھے۔ ثبوت کدھر ہے؟ بس ہم ثبوت مانگ رہے ہیں۔ ڈیرا لا لے جیسی اسی ہور بھی کوئی 10 بندے لے آنے چلیں شکریہ سفیان بھائی، شکریہ۔ جی طاہر امجد صاحب، اچھا جہاں تک مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے نا اب تک، وہ یہ ہے کہ تالمود میں جو احکامات تھے وہ نامکمل تھے، اور مسیح علیہ السلام نے بعد میں وہ تالمود کے جو نامکمل احکامات تھے یا اس میں جو غلط بیانیاں کی گئی تھیں، جو ان میں توڑ مروڑ کی گئی تھی یا تفریح جو ہے وہ اس میں تحریف کی گئی تھی، اس کی درستگی کی ہے۔ مجھے صرف مختصر یہ بتا دیے سفیان بھائی، یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ بالکل یہی کہہ رہا ہوں، بالکل۔ جی چلیں شکریہ۔ جی طاہر امجد صاحب۔ جی اچھا، بات یہ ہے کہ جو سچ ہوتا ہے یا جو سمجھنے کی جن میں خواہش ہو مضمون کو، ان کے لیے کوئی بھی مضمون ہو وہ مشکل نہیں رہتا، جب تک کہ ہم نے یہ ارادہ نہ کر لیا ہو کہ دوسرا جو مرضی کہتا رہے اس کی بات کو جھٹلانا ہے اور اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، جھوٹا فریبی اس طرح کا الزام لگا دینا ہے، اور معاملات کو سمجھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو ذاتی طور پر مجھ سے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ میں نے کتنا مطالعہ کیا ہے کتنا نہیں کیا، توریت کو سمجھتا ہوں، عبرانی زبان سمجھتا ہوں، یہ علیحدہ بات ہے کہ نیو ٹیسٹیمنٹ کا جب پتہ چلے کہ اس کی ابتدائی زبان کون سی تھی تو شاید ان کو بھی پتہ چلے کہ وہ کوئی عبرانی نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی زبان تھی۔ بہرحال میں اس میں بحث میں گئے بغیر، علی صاحب یا زاہد صاحب آپ جو کچھ بھی ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جس واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیا اس کا تالمود میں کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کوئی اشارہ، کوئی کنایا، کوئی روایت، میں جھوٹی سچی کی بات نہیں کر رہا، انکمپلیٹ یا کمپلیٹ کی بات نہیں کر رہا، مفصل یا مختصر کی بات نہیں کر رہا۔ یہ سفیان صاحب کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈینائی کر سکیں کہ اس واقعہ کا تالمود میں ذکر بھی نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہوتا ہے، کس حالت میں ہے، کیسے ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، کہ اس کا تالمود میں ذکر ہے اور پھر اناجیل میں اس کا ذکر ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے، پوائنٹ پروو ہو جاتا ہے کہ جو الزام قرآن پاک پر لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ یہ تورات، زبور، انجیل اور دوسری کتب کا چربہ ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ مسیحی بھائیوں اگر اس طرح کرو گے تو پھر آپ کی کتاب بھی ڈسکریڈٹ ہو جائے گی، آپ کی روایات بھی اسی طرح پرانی روایات سے پیوستہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے، جو ہم میں جو سننے والے ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ اس مفہوم کو سمجھ لیا جائے اور بغیر تعصب کے اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرے نزدیک ہر ایک پوائنٹ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بحث برائے بحث ہے۔ پوائنٹ what have been proven. Talmud is not one book. Anajil is not revealed to Hazrat Isa alayhi salam.
पॉइंट 3, ये जिस मजमून का जिक्र हुआ है इसका तालमूद में जिक्र है। नंबर 4, इसका अनाजील में जिक्र है। तो पॉइंट इज प्रूवन विदाउट एनी रीजनेबल डाउट। सो द रेस्ट इज बहस बराए बहस। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। अच्छा, आप सुफियान भाई, जोधर भाई, आप में से जो भी बात करना चाह रहा है आप मुख्तसर से अपनी बात कर लें, उसके बाद ताहिर साहब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे तो ठीक है, वरना मेरा ख्याल है लंबी हो जाएगी। जी जी, हाँ, आपने पहाड़ी तालीम जो अंजील का मगज़ कहलाती है, यहूदियों की किताब तालमूद से चुरा कर लिखा है। मिर्ज़ा साहब ने कहीं नहीं लिखा यहाँ पर कि यहूदियों की किताब तालमूद की किताबों से चुरा कर लिखा है। मिर्ज़ा साहब ने नहीं लिखी ये बात। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तालमूद की किताब से चुरा के लिखा है, यहूदियों की किताब तालमूद से चुरा के लिखा है। मिर्ज़ा साहब इसको एक किताब साबित कर दें। मिर्ज़ा साहब ने आगे नहीं बताया कि तालमूद के अंदर कितनी किताबें हैं, कौन सी किताब के अंदर से ये बात ली गई है। मिर्ज़ा साहब इसके ऊपर खामोश हैं। ताहिर साहब ने जी पॉइंट नंबर 1 क्लियर, पॉइंट नंबर 2 क्लियर, पॉइंट नंबर 3 क्लियर, पॉइंट नंबर 4 क्लियर। किधर क्लियर है भाई ये? उसका कोई रेफरेंस, तालमूद की किसी किताब का नाम बताएं और उसका रेफरेंस दें। अभी देख लेते, पढ़ लेते हैं। सुफियान भाई ने 10 दफ़ा बताया है इसको कि मुसाया ने उन सब चीज़ों को बल्कि क्लियर किया है। मुसाया ने किसी चीज़ को चुराया नहीं है। अब बता रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं, यहाँ मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि चुरा के लिखा है, चुरा के लिखा है। खुदा माफ़ करे, मुसाया के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी सुफियान भाई, करें अब आप बात। बाकी जो यूनानी के अंदर ही कह रहे हैं बाइबल लिखी, अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उसके ऊपर रिस्पॉन्ड बनता नहीं है वैसे। हाँ जी, वो इनके हाव भाव में नहीं है, वो तो उनके ऊपर से गुजर जाएंगी बातें। बहरहाल मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सवाल का जवाब ही नहीं आया। हम ये पूछ रहे हैं कब से कि भैया मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि तालमूद से जनाब मसीह ने मुआद चोरी किया और जनाब फिर पहाड़ी बाज बनाया। तो हम कब से अर्ज़ कर रहे हैं कि भैया हमें वो रेफरेंस दो, तालमूद की कौन सी कुतब से कौन सी बात चुराई और अंजील के कौन से चैप्टर, कौन सी आयत में आपको वो बात नज़र आई। वो हमें ज़रा शक्ल तो दिखाएं सारी चीज़ की। यहाँ सिर्फ चोरी 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 की रेट लगाने से आपका मुद्दा साबित तो नहीं होने वाला। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके पास एविडेंस होने चाहिए, वरना ये बहस, ये किताब, ये इल्ज़ाम महज एक हसद और बुग़्ज़ है और कुछ भी नहीं। एक आखिरी बात, वो बार बार कह रहे थे कि जी तो वो जो है अंजील जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नाज़िल नहीं हुई, खुदा का कलाम नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब मानते हैं, मिर्ज़ा साहब इसको जगह जगह मानते हैं कि जो तौरात, ज़बूर, अंजील है वो खुदा का ही कलाम है और उसने बर वक्त नाजिल किया है। ठीक है, अब ये बता दें कि वो किसके ऊपर नाजिल हुआ है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि वो बर वक्त नाजिल हुआ है। अगर कहेंगे तो मैं हवाला यहाँ मैं बता दूंगा, आप लोग स्क्रीन पे लगा दीजिएगा। मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि बर वक्त खुदा ने अंजील को नाजिल किया। तो किस पे नाजिल किया है, अब सवाल ये हमें बताएंगे जी। बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आपके पास किताबें हैं वो तहरीफ शुदा है, वो ओरिजिनल किताबें नहीं ना। अच्छा, ये अजीब मामला है ना कि जब बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ जाए और जो डिस्कस चीज़ें हो रही हैं, मैं फिर उनको रिपीट करता हूँ। तालमूद एक किताब का नाम नहीं है, रवायात का मजमुआ है। ये बात साबित हो गई। अनाजील, खुशखबरियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल नहीं हुई, जिस तरह कुरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। प्रूव हो गया पॉइंट। लिहाजा जो बुनियादी इल्ज़ाम था कि मिर्ज़ा साहब अगर ये कहते हैं कि अनाजील ने कोई चीज़ तालमूद से कॉपी की है, तो इसका इल्ज़ाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आता है। इसका कतन कोई वजूद नहीं है। ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका दावा किया, ना उन्होंने वो लिखी, ना उन्होंने वो पढ़ी, उन पर इल्ज़ाम नहीं। तीसरी बात जो आप मौसूफ कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद यहूदी थे, खुद यहूदी थे। और अब ये कहना कि यहूदियों की तालीमात को आगे करना, भाई एक यहूदी हैं, उन्होंने यहूदियों की रवायात को आगे लेकर ही चलना है ना। इसमें क्या तज़ाद है?
बाकी तीसरा, मुझ पर ज़ाती तौर पर यह कहा गया कि मैंने अनाजील की या बाइबल की तौहीन की है, तो हरगिज़ नहीं की। मैंने एक मिसाल दी है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। इनको किसी को ये जुर्रत नहीं हो सकती कि ये कह दें कि ताहिर जो कह रहा है ये दुरुस्त नहीं है। और ये एक देग में से एक दाना है। अगर आप कहेंगे तो ये बाइबल जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या रखती है, हजरत ताहिर अमजद इसहाक साहब अलैहिस्सलाम देखिए के बारे फिर में क्या रखती है। डाइवर्ट हो रहा है ना सर, डाइवर्ट हो रहा है ना, माजरत के साथ, ये हमारा टॉपिक है ही भाई नहीं ना। देखिए, हाँ मैंने तो इसके जब एक ज्वाइन मिनट, किया था जोसेफ भाई, तो सुफियान भाई, अवान इसके साहब ऊपर ने आप किया बात था, करना उसके चाह रहे बाद हैं? आप 4 बंदे आ गए। आप ठीक है, सुफियान भाई, आप इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं जोसेफ भाई? टाइम बहुत हो जाएगा, ये टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। बात तो हम कर सकते हैं इस पे, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ नहीं है, टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। मोहतरम बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ये अपने टॉपिक से भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनको बिल्कुल बात नहीं आ रही, तो वो चाह रहे हैं कि अब उस तरफ आजमा लिया जाए। तो बात यह है कि यहाँ तो हमें हमारे सवाल के जवाब नहीं मिल रहे। देख लें, हमने 4 दफ़ा पूछ लिया इनसे, और वो चारों दफ़ा ही यहाँ से फरार हो रहे हैं और भाग रहे हैं। हम 4 दफ़ा पूछ चुके हैं ये बात कि मिर्ज़ा साहब ने तालमूद की, ये बात ना बताएं हमें बार बार कि ये जमा किताबें हैं, एक नहीं, ये हमने मान लिया, ये कर लिया। अरे भैया, हम ये पूछ रहे हैं कि भैया कौन सी किताब से ये पता चलेगा कि जनाब मसीह ने चोरी करके अनाजील लिखी। अब बड़ी हैरत की बात है कि भाई एक तरफ आप कहते हो कि जनाब मसीह पर अंजील नाज़िल नहीं हुई, ठीक है, और दूसरी तरफ आप कहते हो अंजील मसीह की है, मसीह ने ये सारा कुछ लिखा है। ये मिर्ज़ा ने, ये देखें मिर्ज़ा की किताब में लिखा हुआ है, ये देखें, आपने पहाड़ी मिर्ज़ा साहब कहेंगे आप भी? हाँ जी, आपने पहाड़ी तालीम को अंजील का मगज़ कहलाती है, यहूदियों की किताब तालमूद से चुरा कर लिखा है। ये लें जी, हैरत की बात है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अंजील जनाब मसीह की नहीं है। कोई किसी एक बात पर रुकें। हो गई आपकी बात, बड़ा अच्छा आपने किसी एक बात पर रुकें। हाँ, देखो ना उस्ताद एक बंदा बात करे यार, एक बंदा बात करे। सुफियान भाई का ही टाइम ले रहा हूँ। वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आपने पहाड़ी तालीम जो अंजील का मगज़ कहलाती है, यहूदियों की तालमूद से चुरा कर लिखा। अब ये साबित करेंगे कि मसाया ने कब अंजील के अंदर वो बातें बैठ के लिखी हैं, ये साबित करेंगे। दूसरी बात ये साबित करेंगे रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 1 से कि जनाब तो रूहानी इंतज़ाम के लिए तौरात और अंजील और फुरकान सब आसमानी किताबों को ऐन वक्त पे अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। और ये अगर कोई कहे कि पहले की किताबें मुहर्रफ और मुबद्दल हैं तो उसको कुरान के ऊपर शक है। इन तीनों हवालों का जवाब इन्होंने देना है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब कहते हैं अंजील के अंदर मसाया ने लिखी हैं तालमूद से चुरा के बातें। अब ये बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ लिखी हैं और मसाया ने कब बैठ के। शुक्रिया जी, चलें, शुक्रिया जी। ताहिर अमजद साहब, अब ताहिर अमजद साहब के साथ जो है, क्योंकि आप 2 बंदे बात कर रहे थे, तो ताहिर अमजद साहब के साथ जमील साहब भी बोल सकेंगे अगर बात नहीं। देखें ताहिर अमजद साहब, मैंने नहीं, मेरे को चुप करवा दिया था। जमील साहब अगर कोई आपको पॉइंट देना चाहे तो जमील साहब आपको बता सकते हैं। कोई बात नहीं। अहमद साहब, शायद आपका नाम अहमद है या अली है, सॉरी मैं आपके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि भाई इनसे गुजारिश है कि हमारे सवाल का जवाब दें, इधर उधर ना जाएं। हमारे पास देखें नींद आ रही है, हमें भी, हमने सोना है यार। हमने अब इनकी इधर उधर की बातें तो नहीं ना सुनी। अच्छा सुफियान भाई, लास्ट 15 मिनट, सुफियान भाई लास्ट ये 15 मिनट हैं, ठीक है। 15 मिनट के बाद हम वैसे ही अगर करना चाहें वो भी, अगर नहीं तो डिस्कशन ख़त्म कर देंगे सब जो है ना। वो देखिए बार बार एक बात रिपीट होती है, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होता जी। ताहिर अमजद साहब, अब आप बात कर लें, बस मेरा ख्याल ये है कि कंप्लीट कर। बात जो है वो हो चुकी हुई है, अब रेपिटेशन ही होती है उसके बाद, और वो कोफ्त का बायस बनती है। मेरे जो पॉइंट थे वो सामने रख दिए हैं, और मैं अगर कहते हैं तो 1 मिनट में दोहरा देता हूँ। वही पॉइंट है, आप कहेंगे तो दोबारा। तालमूद एक किताब नहीं है, अनाजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल नहीं हुई,
اور سفیان صاحب اس سے انکار نہیں کر سکے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تالمود میں تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہاں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے لکھی ہے، کہ وہ ہے۔ تو میرے پوائنٹس جو میرے نزدیک امپورٹنٹ تھے وہ واضح ہو چکے ہیں، اس کے بعد تکرار ہی ہونی ہے، اور آپ کی بات درست ہے کہ تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بس وہ بحث برا بحث ہوگی۔ جمیل صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم وہ 1-2 منٹ میں ان نے کو دیں گے پھر ختم کریں۔ ایک سوال پوچھنا تھا۔ جوزف صاحب نے کہا کہ تالمود میں جو خرابیاں تھیں یا یہودیوں نے تحریف کر دی تعلیم میں، حضرت مسیح نے آ کے اس کو ٹھیک کیا اور اس کو ٹھیک کر کے درج کیا دوبارہ بائبل میں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا تحریف ہوئی اور کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ حضرت مسیح نے کیا ٹھیک کیا؟ کیا غلط تھا جس کو انہوں نے ٹھیک کیا؟ یہودوں نے کیا غلطی کر دی تھی اور مسیح نے، ابن مریم نے آ کے، حضرت مسیح نے آ کے اس کو ٹھیک کیا؟ وہ کیا غلطی تھی، ٹھیک کی اور کیسے کی؟ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ غلط تھا، یہ ٹھیک ایسے ہونا چاہیے؟ جی آپ کی بات بہت شکریہ۔ آپ نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے۔ آپ ذرا پہلے یہ تو ثابت کریں نا کہ مسیح نے یہ باتیں لکھی ہیں، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ جی سفیان بھائی، آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے، بہرحال میں اس سوال کا جواب دینے کو بالکل امپورٹنس دیتا، کیونکہ یہ صرف سوال کرنے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ حوالے کا کوئی جواب دینا ہے اور اس کا کوئی ثبوت پیش کرنا ہے، پہلے وہ پیش کر دیں، سوال و جواب پھر ابھی 10 منٹ پڑے میں اس میں کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، سوال کرنے کی اس کے اندر جرت ہوتی ہے جو سوال کا پہلے جواب دے دے۔ مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں میں یہ جرت کہاں سے آ جاتی ہے، بنا کسی کے سوالات کے جواب دیے آپ آگے سوال کر دیتے ہیں۔ یہ تو اخلاقی جرت نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ یار یہی کنے کو جواب دیتے نہیں تھے جو ہم ان سے سوال کر رہے ہیں۔ یہاں میں نے سوچا کہ آپ کا جواب حاضر ہوں۔ سنیں 4 دفعہ ہم نے ایک ہی سوال دہرایا اور چاروں دفعہ ہمیں مایوسی ہوئی، ہم خالی جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ بار بار مجھ پہ ایک چیز تھوپ رہے ہیں جو میں نے کہی نہیں، اس کے غلط معنی نکال کر طاہر صاحب جو ہیں اپنا جھنڈا اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کی تھی کہ جناب مسیح نے یہ فرمایا کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے اگر کسی عورت پر بری نظر سے دیکھ بھی لیا کسی عورت کو تو تم نے اپنے دل میں زنا کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات کہاں سے لی جناب مسیح نے؟ یہ تورات سے لی ہے، یہ تورات کی بات ہے۔ پڑھیں گنتی کی کتاب اس کا 15 باب، جہاں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی خواہش کی پیروی میں زنا کرتے پھرتے۔ یہ بات تورات سے ہے، اور جو تلمود کے اندر بالکل پس پردہ ڈالی گئی۔ جناب مسیح تو تورات کی عزت کو بلند کر رہے تھے جو کہ تلمود میں یہ بلند نہیں تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں جی میں یہ اقرار کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ معذرت کے ساتھ ہمارے سوال کی طرف آئیں۔ ہم اس لائن کو پڑھ رہے ہیں تو ہم وہ کتاب تو اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کتاب سے بھائی یہ کیا ہے اس نے، مرزا نے کیسے یہ لکھ کر دے دیا، اس کا ایویڈنس کیوں نہیں لگایا؟ آخر مرزا صاحب نے کہیں سے پڑھا ہی تھا نا، کہیں سے پڑھا ہوگا تالمود میں سے۔ تو مرزا صاحب نے جب پڑھا تھا، وہ صفحہ پڑھ رہے تھے، تو ساتھ میں صفحہ نمبر، اس کا چیپٹر نمبر، ورس نمبر کیوں نوٹ نہیں کیا؟ وہ اس کتاب کے اندر ساتھ میں لکھ دیتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم سوال کرتے جا رہے ہیں، بار بار پوچھتے جا رہے ہیں، جس کا جواب ہمیں بالکل نہیں دیا جا رہا اور الٹا سوال ہم سے کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے ساری تالمود پڑھ لی ہے؟ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ مسیح جو تھے وہ ایک قلم دوات لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انجیل جو تھے وہ لکھ رہے تھے، اور انہوں نے ساتھ میں تالمود بھی رکھی ہوئی تھی، اور پھر وہ انجیل بھی لکھتے جا رہے تھے، اور پھر انہوں نے بعد میں جا کے تو مرزا صاحب کہہ رہے کہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ مسیح کر رہے تھے، یہاں پہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ رہے تھے انجیل، اور طاہر صاحب کہہ رہے ہیں مسیح نے کوئی انجیل نہیں لکھی، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں لکھی ہے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تمام تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابیں ہیں۔ ہاں وہ یہ مانتے نہیں پہ۔ آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی نا مرزا صاحب کی۔ مسئلہ یہ ہے
وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو مسلمان مانتے ہیں قرآن کے جو مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، وہ خدا تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ کے جو بائبل کے مسیح ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس کے مطابق، آپ کی بائبل کے مطابق جس طریقے سے آپ پیش کرتے ہیں اس مسیح پاک باز راست باز کو، وہ تو ساری تالمود سے کاپی کیا ہوا ہے جو بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ثبوت ابھی پیش کریں، آپ کا سنیں نا، ثبوت کدھر ہے؟ ابھی ثبوت تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ساری تالمود پڑھ لی ہے، آپ نے جی کتاب نمبر 1 بھی پڑھ لیا، 2 بھی پڑھ لیا، اور آپ کو نہیں مل رہی، کیا آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ کتاب نمبر 1 کا نام بتائیں کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو آپ کے ڈسکشن سے آپ کر کو رہا ہوں۔ پتہ ہے نا، بتائیں تو صحیح کتاب نمبر 1 کا نام کیا ہے؟ او میرے شروع بھائی، کا نام مجھے کیا نا ہے؟ ابھی کٹہرے میں کھڑا کر چلو لو۔ جی دسو جی، تالمود دا نام دسو، پہلی کتاب دا نام دسو جی۔ چلو اے ہن نہ سنا شروع پہلی میں کتاب کا نہ نام جی، بتائیں۔ میں تو نہ یہودی ہوں نہ عیسائی ہوں۔ تو مجھے پھر آپ میرے بول کے چپ کر جائیں، میرے آپ کو نہیں کسی بات کا پتا، آپ نہیں جب کو نہیں، آپ کو اتنا پتہ ہی نہیں آپ تو نے آپ کیوں ساری چلیں گے بیچنے تالمود مارنے؟ پڑھ لی ہے، آپ نے دونوں کتابیں اچھی طرح پڑھ لی اور تو آپ کو بھائی نہیں ملا آپ کو پہلی کتاب کا نام آتا ہے؟ میرے محترم، آپ نے ساری میری تالمود، جانی، آپ کو پہلی کتاب کا نام آتا ہے؟ اور میرے پیارے آپ نے ساری آتا تالمود ہے کی آپ ڈول کو؟ ماری ہے۔ آپ کہہ دیں کہ ہم آتا ہے کہ نہیں آتا یہ بتائیں، نہیں آتا تو چپ کر جائیں، مائک اپنا میوٹ کر لیں، آپ اتنے جوگے نہیں ہیں۔ اچھا جی، آپ بھی اتنے جوگے مجھے نظر نہیں آئے کہ آپ کا یہ بھائی تھا نا کہ آپ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اپنا اور مائک ہمیں میوٹ نہیں کر ملے لیں۔ گا۔ چلیں سفیان تو بھائی، میری ایک عرض ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اس کو جو ہم یوٹیوب پہ لگا کوئی دیں گے، فرق نہیں تو پڑتا جی، آپ مرزا جو صاحب کا مرضی جو کریں۔ جھوٹ تھا وہ مسلمانوں کے سامنے بھی ہم نے بیان کر دیا او ہے، میں اور کہتا ہوں ہمارا یہ فرض ماشاءاللہ ہے کباب کہ مرزا صاحب نے جتنے جھوٹ بولے مسایہ کے یار اوپر وہ ہم سب بیان میری کریں گے۔ گزارش ہے بہت کہ اس طرح شکریہ کی جی زاہد بھائی، بکواسیات بہت بند شکریہ کیا جی، جائے۔ حضرت بہت اقدس شکریہ مسیح زاہد بھائی، موعود علیہ بہت شکریہ جی۔ السلام کے اوپر مرزا صاحب تھوکنے کے والوں کے تمام چہرے جو جھوٹ ہیں ہم ثابت وہ کریں خود گے، مرزا غلاظت سے صاحب کے بھرپور ہو تمام جھوٹ جائیں گے۔ ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب نے جھوٹوں جھوٹ چتا لیا مسایہ کے اوپر باتیں کی ہیں۔ جی جی بہت جی جی، شکریہ جی زاہد بھائی، ماشاءاللہ جی، بہت جزاک اللہ شکریہ جی۔ جی۔ چلیں جی سفیان بھائی، بارو خشم جی۔ جی جی کر لیں، اسی لیے بہت عیسائیت دبائی ہوئی ہے حضرت مرزا